شب برات کے اعمال میں سے ایک ہے حلوہ خوری. حلوہ خوری، حلوہ جو ہے بہت میٹھا ہوتا ہے، اسے کڑوی چیز یہ لوگ نہیں لیتے ہیں، میٹھی چیز بہت پکڑتے ہیں، اس لیے یہ لوگ اپنے بھائیوں کو بھی بولیں گے میٹھے میٹھے بھائی، میٹھی میٹھی سنت، میٹھے میٹھے لوگ، میٹھی میٹھی محفل، یہ سب میٹھائی پکڑتے ہیں. اور یہ کڑوی چیز ہے جس میں محنت لگے، جس میں جہد لگے، جس میں جہاد کرنا پڑے، وہ سب چھوڑ دیے ہیں. جو میٹھی میٹھی چیزیں وہ سب پکڑتے ہیں. حلوہ خوری دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم نبی سے محبت میں ایسا کرتے ہیں. نبی سے محبت میں ایسا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، بلا شبہ ہوا تھا، لیکن کون سا؟ اگلا والا ہوا تھا. تو جو آپ جب کھاتے ہیں حلوہ کس دانت سے کھاتے ہیں؟ یہ تو دونوں سائڈ سے کھاتے ہیں، تو پہلے دونوں سائڈ کو تو صاف کرنا پڑے گا. جب راستہ صاف ہوگا تب نہ حلوہ کھائیں گے. تو اگر آپ کو رسول کی سنت اتنی ہی پیاری ہے تو دونوں سائڈ کا دانت اوپر نیچے دونوں ختم کر لو، جھاڑ لو، پھر اس کے بعد حلوہ کھائیں. حلوہ کھانے کی پوزیشن تو بنا لو. حلوہ کھانے کی پوزیشن نہیں اور آپ حلوہ کھا رہے ہیں. آگے سے تو دانت سے کھایا نہیں جاتا ہے، تو رسول اللہ کا دانت جو ہے آگے والا ٹوٹا تھا. اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دانت ٹوٹا تھا جنگ احد میں، وہ شوال کا مہینہ تھا، اور یہ لوگ حلوہ کھا رہے ہیں شعبان کے مہینے میں. رسول کی سنت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، نہ اس دانت سے کھاتے ہیں نہ اس مہینے میں کھاتے ہیں. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں دانت توڑ لیے تھے، اور جب وہ دانت توڑ لیے تو جنت سے حلوہ آیا تھا، ان کی محبت میں کھاتے ہیں. یہ جھوٹا واقعہ ہے. بزرگوں کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرنے میں ان کو ڈر نہیں لگتا ہے. جتنا چاہے جھوٹ بول لیتے ہیں، ڈر نہیں لگتا اللہ کا کہ اللہ کے یہاں ہمارا مواخذہ بھی ہوگا، جھوٹ پکڑے جائیں اس جھوٹ پر ہمارا مواخذہ ہوگا. یہ جھوٹی بات ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں نے جو اس بارے میں سوچا، یہ جو حلوہ خوری ہے ان کے یہاں، اور میٹھی میٹھی سنت جو ہے، میٹھا میٹھا جو ہب ہب کھاتے ہیں، ہر ایک کھانے کے بعد بھی جو ہے میٹھا کھاتے ہیں، کیونکہ یہ میٹھا ہی کے نام پر جو ہے زندہ ہے. تو ہمیں جو لگا، ہم نے جو انالیسس کیا، تجربہ کیا، تو پتہ چلا یہ جو بدعت ہے، اہل بدعت ہے، اور اہل بدعت کا جو درخت ہے وہ درخت زندہ ہی حلوہ سے ہے. حلوہ اس کے لیے کھاد اور پانی ہے. جیسے آپ پودا لگاتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، جب تک اس میں پانی نہیں دیں گے، کھاد نہیں دیں گے، آپ کی فصل نہیں جو ہے زندہ رہے گی. ویسے ہی اہل بدعت کے یہاں یہ حلوہ ہے. جب تک حلوہ خوری اس کی جو ہے زندہ رہے گی تب تک اس کی بدعت زندہ ہے. حلوہ خوری آپ نکال دیجیے اس میں سے نا، بریانی، دیگ، حلوہ، تیجا، کل، فاتحہ، نظر و نیاز، یہ جو حلوہ خوری ہے، کھانا خوری ہے نا، خوری نکال دیجیے، اس کی بدعت کا درخت جو ہے سوکھ جائے گا. یہ کھانے پہ یہ بدعت ٹکی ہوئی ہے. میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے مولوی بھی کیوں نہیں اس کے جو ہے خلاف بولتے ہیں. اس کی دکان چل رہی ہوتی ہے، نظر و نیاز، فاتحہ، چادر، ملیدہ، اور جو ہے ہر موقع سے ان کا کھانے کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ حلوہ خوری ان کے لیے، ان کی بدعت کے لیے، بدعت کے درخت کے لیے کھاد اور پانی ہے. کھاد اور پانی، یہ کھاد پانی جب تک زندہ رہے گا اس کی بدعت زندہ رہے گی. حلوہ کا کوئی مولوی، اللہ کا بندہ، میں تو چاہتا ہوں اللہ کا کوئی بندہ آئے، کوئی بہادر آئے، حلوہ بس بدعت سے نکال دے، بدعت بھی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، مر جائے گی. تو یہ معاملہ اس کا ہے. یہ جو کر رہے ہیں حلوہ خوری کے نام پر، دین کے نام پر، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے 15 شعبان کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ روحیں 15 شعبان کو گھر آتی ہیں. جو لوگ مردہ ہو گئے ہوتے ہیں وہ لوگ گھر آتے ہیں اور رات بھر ٹھہرتے ہیں. ان کی پسند کا کھانا بنایا جاتا ہے، جو زندگی میں پسند کر رہے تھے، جن کو بریانی بنایا گیا، جن کو پکوڑا بنایا گیا، جن کے لیے جو ہے مندی بنایا، جو جس کو پسند تھا زندگی میں وہ کھانا ان کے لیے بنایا جاتا ہے اور ایک کوٹری میں رکھ دیا جاتا ہے. اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ آتے ہیں اور کھانا ان کا جو رکھا ہوا ہوتا ہے اس سے سیراب ہوتے ہیں. اگر کھانا نہ رکھا جائے تو یہ روحیں دیوار چاٹنے لگتی ہیں اور مایوس ہو جاتی ہیں، اور مایوس ہو کر کے پھر واپس جاتی ہیں. لیکن کھانا پائے اپنی پسند کا تو یہ روحیں خوش ہو جاتی ہیں. یہ باطل عقیدہ، جھوٹا عقیدہ ہے، ہندوانہ عقیدہ. اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں کہ روح واپس آتی. ہندوؤں کے یہاں ہے کہ روحیں جو ہے بھٹکتی ہیں، روحیں واپس آتی ہیں، روحیں دنیا میں آتی ہیں. اسلام میں ایسا عقیدہ نہیں. اسلام میں مرنے کے بعد روح اور اس دنیا اور برزخ کے درمیان جو ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. مرنے والا کہ اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا. ایک برزخ حائل کر دیا جاتا ہے، اسی لیے اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں. ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو کھانے رکھے جاتے ہیں بد عقیدگی والا کام ہے. اسلام کے اندر جو ہے بدعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہندو مذہب سے اس کا ضرور تعلق ہے. ہندو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں. روح کے نام پر روح ملانے کا ختم دلایا جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی شعبان سے پہلے وفات پا جائے اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، پھر وہ روح شعبان میں آتی ہے. تو یہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، گھر میں ایک جگہ مخصوص کرتے ہیں، وہاں مختلف قسم کے پکوان رکھے جاتے ہیں. میں نے بتایا نا، کھاد پانی ہے اس کی جو ہے بدعت اسی سے چل رہی. کھانے سے وہ کھانا رکھا جاتا ہے، ایک مولوی کو بلایا جاتا ہے اور مولوی ختم دلاتے ہیں، فاتحہ کر کے ختم دلاتے ہیں، اور بھٹکتی ہوئی روح کو، جو دوسری روحیں قبرستان سے آتی ہیں نا، ان کو اس سے ملاتے ہیں. روح کو روح سے ملاتے ہیں. اور جب روح کو روح سے ملا دیتے ہیں تو گھر کے لوگ پھر اس سے جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، اور روحیں خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہیں. روحیں اس سے خوش ہو جاتی ہیں، روحیں روح سے مل جاتی ہیں، اور گھر والے بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو الحمدللہ اچھا کام ہوا، ورنہ روحوں کی بد دعا لگ جاتی. تو یہ جو ہے ختم دلاتے ہیں. یہ ہندوانہ عقیدہ ہے. اسلام میں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ روح بھٹکتی ہے، روح دنیا میں آتی ہے، روح کو کھلانے کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے. یہ سب جو ہے اسلام کے نام پر غلط چیزیں پروموٹ کی جا رہی، غلط کام کیے جا رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور ان جو ہے بدعات کا خاتمہ کرنا ہے.